ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی فکر پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور بھٹکا رہا ہے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہچانے کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ ابھی ایک مولانا کا، ایک مولوی کا بیان میری نظر سے گزرا، تو اس مولوی کا کہنا یہ ہے کہ یزید نے جب دعویٰ کر دیا تھا اور یزید جب خلیفہ مقرر ہو گیا تھا، تو اس کے بعد میں یزید کے مخالفت میں کسی کا بھی آنا یہ بغاوت ہے، اور قتل خلیفہ جب کوئی مقرر ہو جائے تو امت میں انتشار نہ ہونے کے لیے اس کو مان لینا، چاہے وہ فاسق فاجر ہو چاہے کچھ بھی ہو، اس کو مان لینا صحیح ہے، اور جو مخالف میں آئے ان کو بھاگی جا کے قتل کر دیا جانا چاہیے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو اور خود سرکار سیدنا امام حسین کو یہاں نعوذ باللہ قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یزید کو کلین چٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچیے۔ جب وہ یہ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف کھڑے ہونا بغاوت ہے، تو ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ہے، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو اب ان کو طے کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جن کو جہنمی کہا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کرنا آپ کس حد تک درست سمجھتے ہیں اور کیوں سمجھ رہے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے خلاف آ رہے ہیں، سرکار امام حسین کے خلاف۔ یہ ایک روایت تو ایک حدیث تو میں نے پیش کر دی، بلکہ بے شمار روایات ایسی موجود ہے۔ حد یہ ہے کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، حضور نے فرمایا، اور ان کے قتل کرنے والے کو آپ کلین چٹ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف کوئی بھی آئے قتل کر دیا جانا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ سیدنا امام حسین سامنے آ گئے۔ تو یہ جو مزاج آج علمی انداز میں لوگ فتنے پھیلا رہے ہیں، ان لوگوں سے بچیے۔ یہی صاحب ہے جو 4 دن پہلے حضور کے امی ہونے پہ گفتگو کر دی ہے، اور یہی صاحب ہے جو قرآن میں غلطی بتا دی ہے۔ اب یہی شخص ہے جو یہ بات کر رہا ہے۔ تو جہاں تک بات اس معاملے کی جس میں میں گفتگو کر رہا ہوں، اہل بیت اطہار کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے علم کی، عقل کی، سمجھ کی، فکر کی ضرورت نہیں، سند اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ماں باپ کی شرافت ضروری ہے۔ ماں باپ شریف ہوں گے تو ان کی اولاد اہل بیت اطہار کے غلام ہوں گی۔ ایسے لوگوں سے بچیے، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچائیے۔ یہ بڑا فتنہ ہے امت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فتنوں سے امت کو محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔